بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی اس نشست کے صدر علی وقار امین شریعت حضرت مولانا مفتی معز الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ہم سب کے مخدوم اور سالار کارواں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء کرام اور ہمارے تمام ہی معزز و موقر علماء، دانشوران، انٹلیکچوئلز، تعلیم یافتہ حضرات اور سامعین کرام، مقررہ وقت میں اس اہم ترین مجلس میں اپنی بات کو بہت اختصار کے ساتھ رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تحفظ شریعت کے عنوان سے ایک قافلہ ہے جو حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی قیادت اور سیادت میں مرٹھواڑہ کا گزشتہ کئی روز سے دورہ کر رہا ہے، اور یہ شہر اورنگ آباد ایک علمی، تاریخی اور ثقافتی شہر ہے جو پورے مرٹھواڑہ کا کیپٹل اور اس کی راجدھانی ہے۔ اس دورے کا تقاضا یہی تھا کہ اس کا سب سے آخری اجلاس اس مرکزی شہر میں منعقد ہوتا جو پورے مرٹھواڑہ کی راجدھانی اور کیپٹل ہے، اور یہاں سے جو آواز لگائی جائے گی، جو دعوت چلائی جائے گی، انشاءاللہ وہ پورے مرٹھواڑہ میں عام ہوگی، پھر پورے صوبے میں اور پورے ملک میں انشاءاللہ عام ہوگی۔ یہ جلسہ اگر عوام کا ہوتا تو عوام سے مطالبے کی کچھ الگ نوعیت ہوتی، لیکن یہ آپ جیسے انٹلیکچوئلز کی نشست ہے۔ آپ وہ ہیں جو کریم آف دا سوسائٹی ہیں، آپ سوسائٹی کے پالیسی میکرز ہیں، اور آپ وہ ہیں جن کو عوام فالو کرتی ہے۔ ملت کے کسی بھی مسئلے میں عوام کی نظریں علماء اور انٹلیکچوئلز کی طرف ہوتی ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اور وہ کیا رہنمائی کرتے ہیں، ہم اس کو فالو کریں گے اور ہم ان کے مطالبوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسی صورتحال میں کریمز آف دا سوسائٹی اور انٹلیکچوئلز اور علماء کی یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کی صحیح رہنمائی اور رہبری کریں۔ تحفظ شریعت کے عنوان سے متعلق آج کی جو یہ نشست ہے، اس میں ہم علماء سے، انٹلیکچوئل سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک نظریاتی جنگ برپا ہے، آئیڈیالوجی کی ایک ایسی جنگ برپا ہے جس میں مسلم پرسنل لا کو بطور خاص نشانہ بنایا گیا ہے، اور ایک طرف یہ فرقہ پرست عناصر مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ مسلم عوام سے ان کی آئیڈینٹی اور ان کے تشخص کو چھین لینا چاہتی ہے۔ دوسری طرف ان کی ایک نظریاتی جنگ انٹلیکچوئل سے، علماء سے، دانشوروں سے گویا کہ برپا ہے، اور وہ ہر سطح پر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پرسنل لا سے متعلق اور شریعت مطہرہ سے متعلق جو احکامات ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کی اس ملک میں دستور کی روشنی میں ہمیں پوری آزادی حاصل ہے، ان پرسنل لا کے ان احکامات پر، ان چیزوں پر کس طرح اس ملک کے اندر پابندی عائد کر دی جائے، اور اس کے لیے ایک نظریاتی جنگ برپا کی گئی ہے جس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ کفار و مشرکین نے مسلمانوں کی اس تھوڑی سی تعداد کو مغلوب کرنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈا یہ اپنایا تھا کہ وہ اپنے دلالوں کو، اپنے گماشتوں کو جو ہے ان کے ذریعے افواہیں پھیلایا کرتے تھے کہ تمہارے خلاف منظم سازشیں کی جا چکی ہیں، منصوبہ بندی کی جا چکی ہے، لوگ اکٹھا ہو چکے ہیں، ایک متحدہ محاذ بن چکا ہے، فخشوہم، لہذا تم ان سے ڈرو۔
تم ان سے خوف کھاؤ اور اس طرح ان پر یعنی مسلمانوں پر وہ ایک ایسی کیفیت مسلط کرنا چاہتے تھے کہ جس سے وہ خوف زدہ ہو جائیں. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ یہ ایک اعصابی جنگ ہے, یہ ایک نروس وار کا طریقہ ہے کہ کیسے قوموں کے ذہنوں پر اور خاص طور سے ان کے دانشوروں اور ان کے انٹلیکچوئلز پر مسلط ہوا جائے اور ان پر ایک ایسا خوف طاری کیا جائے کہ وہ ڈر جائیں, لرزہ برندام ہو جائیں کہ ہمارے خلاف ساری پلاننگ کی جا چکی ہے, اس لیے ہم کو بیک فوٹ پر آنا پڑے گا, پوزیشن اختیار کرنی ہوگی. یہ اعصابی جنگ اپنا بہت کچھ اثر چھوڑتی ہے. آج ملک ہندوستان کے اندر پرسنل لا کے خلاف بھی اسی طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. حکومت کی پوری مشنری اور پورا میڈیا یہ دراصل پرسنل لا کے ایک ایک شق کو لے کر, پرسنل لا سے متعلق ایک ایک حکم کو لے کر وہ پہلے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے, پہلے اس کو دقیانوسی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے سارے وسائل اور امکانیات اور ریسورسز سب کچھ استعمال کر لیے جاتے ہیں اور پھر ایک رائے عامہ ہموار کر کے پھر وہ ایک ایسا اقدام کرتے ہیں کہ جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی یہ شرعی قوانین آؤٹ آف ڈیٹڈ ہیں, یہ شرعی قوانین جو ہے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کافی نہیں ہے, ان کے اندر تبدیلی آنی چاہیے, ریفارمز آنے چاہیے اور اس کے بعد پھر یہ فرقہ پرست عناصر اپنے کام کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں جبکہ پرسنل لا کے متعدد احکامات کو, شرعی اور آئلی قوانین کو ٹارگٹ اور نشانہ بنا کر ان کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, ایسے میں مسلم انٹلیکچوئلز اور دانشوروں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ میدان میں اس طرح آئیں کہ ان شرعی آئلی قوانین کی افادیت کو اور اس میں جو حکم و مصالح ہیں اور اس میں ساری انسانیت, صرف مسلمان ہی نہیں, ساری انسانیت کی فلاح و بہبود اور ان کے لیے نافعیت جو مضمر ہیں اس کو اس زور کے ساتھ آشکارا کرے, اس قوت کے ساتھ اس کو پیش کرے کہ وہ جس طرح ہمارے اعصاب پر سوار ہونا چاہتے ہیں ہم ان کے مقابلے میں ان کے اعصاب پر سوار ہو جائیں. ہم شرعی احکامات کے حکم و مصالح کو اس طرح بیان کریں اور ان کی حقیقتوں کو اس طرح اجاگر کریں کہ پہلے جو ان کے اندر سوچنے سمجھنے والے اور انصاف پسند لوگ ہیں پہلے ان کے ذہن متاثر ہو جائیں اور پھر جن کے ذہن زہر آلود ہو چکے ہیں جب ان کی غالب اکثریت اس چیز کو تسلیم کرنے لگے گی کہ نہیں یہ جو شریعہ لا ہے ہم کو ان کو سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, غلط فہمیاں ہوئی, ہم نے اس کو صحیح طور پر سمجھا نہیں, واقعی اس کے اندر انسانوں کے لیے نافعیت ہے, افادیت ہے اس کے اندر, تو پھر وہ جو ذہن زہریلے ہو چکے ہیں وہ اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں گے. اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک مستقل کمیٹی تفہیم شریعت کے عنوان سے کام کر رہی ہے اور الحمدللہ تفہیم شریعت کے موضوع پر شریعت مطہرہ کے احکامات اور آئلی مسائل اور قوانین سے متعلق بہت سارے علمی کام ہو چکے ہیں. حکم و مصالح آشکارا کرنے کی بھرپور کوششیں علماء کی طرف سے ہو چکی ہے, کتابیں تیار ہیں, آرٹیکلز اور مضامین سب موجود ہیں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو جس قوت کے ساتھ ہم کو پہلے خود اپنے معاشرے کے اندر یعنی مسلم انٹلیکچوئلز میں پیش کرنا چاہیے تھا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر غیر مسلم دانشوروں کو مخاطب کرنا چاہیے تھا, غیر مسلموں کو اس سے واقف کرانا چاہیے تھا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر حکومت وقت اور عدلیہ کو کے سامنے ساری باتیں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ سارا علمی مواد موجود ہونے کے باوجود ہمارے مسلم انٹلیکچوئلز بھی اس کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں, ہمارے لائرز, ہمارے تعلیم یافتہ حضرات بھی اس کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش نہیں کرتے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود مسلمانوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات اور انٹلیکچوئلز بھی شریعہ لا سے متعلق انسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی 3 طلاق کا جو قانون و ضابطہ شریعت کے اندر ہے شاید یہ کہیں ظلم و زیادتی ہے عورتوں کے ساتھ اور بے انصافی ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ پولی گیمی اور یہ میراث کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اب ریفارمز ہونے چاہیے۔ ایک طویل زمانہ ہو گیا، یہ ایک ذہنی ارتداد ہے، یہ ایک ذہنی ارتداد ہے جس میں آدمی بظاہر مسلمان ہوتا ہے، کلمہ گو ہوتا ہے، لیکن شریعہ لا سے، اسلامی قوانین سے وہ مطمئن اور سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنی قوم کے انٹلیکچوئلز اور دانشوروں کو شریعہ لا سے سیٹسفائی کرے، اور اورنگ آباد شہر کی اس سرزمین کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہاں تفہیم شریعت کے عنوان پر ورکشاپ ہوئے، علماء کو، انٹلیکچوئلز کو تیار کیا گیا، لیکن یہ صرف چند پروگرام کافی نہیں ہیں۔ شہر شہر اور گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ، جہاں جہاں ہمارے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ حضرات ہیں، ان تک کے رسائی کرنی ہوگی، ان کے ذہن و دماغ کی صفائی کرنی ہوگی، اور شریعہ لا سے ان کو مطمئن کرنا پڑے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر برادران وطن کے دل و دماغ کو دستک دینی ہوگی۔ اس کے لیے جو وسائل اختیار کرنے ہوں گے وہ وسائل اختیار کرنے پڑیں گے، اور ڈائیلاگز کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے، سنجیدہ ڈیبیٹ کے ذریعے، وہ ڈیبیٹ نہیں جو ٹی وی چینلوں پر منعقد کی جا رہی ہے، جو ٹی وی چینل بکے ہوئے ہیں اور حکومت کے دلال ہیں، وہاں نہیں، بلکہ سنجیدہ مجلسوں میں ہمیں غیر مسلم دانشوروں سے انٹریکشن کر کے ہم کو ان کے ذہنوں کو بھی صاف کرنا ہوگا۔ یہ جو آئیڈیالوجی اور نظریاتی جنگ برپا ہے، اس کے لیے ہم کو بھی میدان میں آ کر اقدام کرنا ہوگا۔ وہ جیسے ہمارے ذہنوں پر مسلط ہونا چاہتے ہیں، ہم کو ان کے ذہنوں پر، ان کے دماغوں پر بالادستی حاصل کرنی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں اور سرگرمیوں کا ایک حصہ یہ بھی ہے جو تفہیم شریعت کے عنوان سے انجام پا رہا ہے۔ ہم علماء اور دانشوروں کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عوام سے ہم تو اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ وہ تحفظ شریعت کے لیے شریعت کا نفاذ خود اپنی زندگیوں کے اندر کریں۔ اگر ہم شریعت کا نفاذ اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو کوئی طاقت ہم کو، شریعت ہم سے چھین نہیں سکتی، لیکن انٹلیکچوئلز کا کام یہ ہے کہ وہ اس نظریاتی جنگ میں آگے بڑھیں اور لوگوں کے ذہن و دماغ پر مسلط ہونے اور حاوی ہونے اور غالب ہونے کی کوشش کریں۔ اس نظریاتی جنگ میں ہم اسی وقت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی ایک گوشے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا، اور اپنے بزرگوں کے سامنے کچھ زیادہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔